بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اورنگزیب خان اور تمام ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تک کی ایک تازہ ترین خبر لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ خبر گیس کے حوالے سے ہے اور گھریلو صارفین کے حوالے سے ہے۔ رہائشی شعبے کو گیس صرف کھانے پکانے کے لیے کتنی دفعہ فراہم کی جائے گی، کس وقت فراہم کی جائے گی، اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں۔ ملک میں گیس بحران کے خدشے کے پیش نظر گھریلو صارفین کو دن میں 3 مرتبہ گیس فراہم کرنے کا ایک منظم منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے قومی اخبار ڈان نیوز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ حکومت ملک میں گیس کی قلت کو کم کرنے کے لیے دسمبر سے مارچ کے دوران مائع قدرتی گیس یعنی کہ LNG کی کم سے کم فراہمی کے ساتھ رہائشی سیکٹر کو دن میں صرف 3 مرتبہ گیس فراہم کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ یہ 2021-22 کے موسم سرما کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کا ہی حصہ ہے، جو وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی CCOE کو پیش کیا گیا۔ اجلاس کو وزارت توانائی پیٹرولیم ڈویژن نے بتایا کہ رہائشی شعبے کو گیس صرف کھانا پکانے کے لیے دن میں 3 بار فراہم کی جائے گی۔ گھریلو صارفین کے لیے RLNG ڈائیورژن کو سسٹم کے آپریشنل استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم رکھا جائے گا۔ اور جناب وزارت توانائی کی جانب سے آئندہ مہینوں بالخصوص جنوری، فروری اور مارچ میں LNG کی کم دستیابی کی اطلاع دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ قومی پائپ لائن نیٹ ورک سے باہر بجلی اور کھاد کے شعبوں کے لیے وقف صارفین کو گیس کی فراہمی کسی غیر متوقع صورتحال کے بغیر مستحکم رہنے کی امید ہے۔ اس کیٹیگری میں طلب اور رسد میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور یہ 1061 اور 1200 MMCFD کے درمیان رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ گیس کے تحفظ اور پانی اور جگہ کو گرم کرنے کے لیے سستی ترغیبی بجلی کے فروغ کے لیے گیس کمپنیوں اور حکومت کی جانب سے وسیع میڈیا مہم بھی چلائی جائے گی۔ تو جناب جو خبر میں نے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی وہ یہ ہے کہ اب گھریلو صارفین کو دن میں 3 مرتبہ گیس فراہم کی جائے گی۔ اس لیے تمام گھریلو صارفین اس حوالے سے تیار ہو جائیں تاکہ ان کو کھانا پکانے میں اور دوسرے کاموں میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔